عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں, کراچی کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو کراچی کی تباہی ہے. اس سے پہلے کچھ آپ کو چیزیں دکھانا چاہوں گا. یہ نیا آرڈیننس پاس کیا ہے پاکستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اور پشاور بار ایسوسی ایشن کا کوئی بھی وکیل آج کے بعد بلاسفیمی کیس میں پیش نہیں ہوگا, ورنہ ان کو فارغ کر دیا جائے گا. یعنی کسی جیسے سپوز میرے اوپر بلاسفیمی کا کیس ہے تو میرے لیے کوئی وکیل آگے نہیں آئے گا. اور پاکستان میں 99% بلاسفیمی کے کیس جھوٹے ہوتے ہیں, پرسنل بینیفٹ کے لیے ہوتے ہیں. ایسے گینگ پکڑے گئے ہیں جو ڈیزائن کے تحت لوگوں کو گھیرتے ہیں اور ان کے اوپر بلاسفیمی کے کیسز رجسٹر کرتے ہیں. عزیز دوستوں, مسئلہ یہ ہے کہ ان سے آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے. دیکھیں, یہ زندگی میں کبھی چل نہیں سکتی تھی. سائنس نے اس کو چلنے پھرنے جیسا بنا دیا. ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی اب یہ خالی اپنے اشارے سے یہ چل پھر رہی ہے جیسی بھی ہے, لیکن اٹس اے ریولیوشن. یہ کافر لوگ کر رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کسی نے پوسٹ لگائی تھی کہ ایک کافر جو دوائیاں بناتا ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے جو دوائیاں انوینٹ کرتا ہے, ایجاد کرتا ہے نئی نئی دوائیاں انسانیت کی خدمت کے لیے, وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ ہے تو وہ کافر. اور ایک مسلمان جو نقلی دوائیاں بنا کے پیکٹ میں ڈال کے پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں بیچ رہا ہے, وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا صرف اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیں, سنن الترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے آدم کے بچوں, اگر تم لوگ مجھے اس امید سے بلاتے ہو کہ میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا, تو میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور تم لوگوں کو معاف کر دوں گا. اگر تم لوگوں کے گناہ, جرم, غلط کام اتنے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا. تو یہ ہے کہ میری طرف آؤ اور مجھ سے معافی مانگو. میں نے آپ کو پچھلے دنوں ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورہ توبہ ہے, پوری سورہ ہے قرآن کی, توبہ کر لو آپ کے سارے گناہ معاف. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اور یہ کیا ایک مسلمان کو گناہ کرنے پہ, غلط کام کرنے پہ پرووک نہیں کرتا, اس کو موٹیویٹ نہیں کرتا؟ تو یہ ہے کہ جب آپ کی تعلیم یہی رہ جائے گی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پورے سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں باندھ کے, اور ان کو کہ برقعے کے اندر آپ پانی کس طرح پی سکتے ہیں, برقعے کے پردے کو رکھتے ہوئے آپ پانی کیسے پی سکتے ہیں, یہ سب بتایا جا رہا ہے. اب یہ جو تیسری لڑکی نے کیا یہ کریکٹ ہے. ایک تو اس نے ہاتھ میں بھی گلوز پہنے ہوئے, اس کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے, اس نے آنکھیں بھی کھلی نہیں رکھی, آنکھوں پہ بھی جالی والا پردہ ہے, اور پھر بیٹھ کے پانی پیا. جب آپ کا سارا زور ان چیزوں پہ ہوگا کہ لڑکی گھر میں کیسے داخل ہو. اب یہ دیکھیں, یہ ننگے پاؤں والی لڑکیاں ہیں اور آنکھوں پہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں, تو اور پہلا پاؤں اندر رائٹ ہینڈ ہونا چاہیے, رائٹ فوٹ ہونا چاہیے, یعنی رائٹ فوٹ اندر ہوگا تو آپ کریکٹ ہیں. اگر لیفٹ فوٹ اندر چلا گیا تو آپ غلط ہیں. اور ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہے, یہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے. تو جب آپ کی ساری ایجوکیشن اور تربیت ان چیزوں پہ ہوگی, اور لڑکیوں کو تو خاص طور پہ آپ
برقعے میں بند کر کے، اور یہ لڑکوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں کہ کمر کیسی رکھنی ہے، سر کیسا رکھنا ہے۔ عزیز دوستوں، جب آپ کا سارا زور اس پہ ہوگا تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، آپ یہیں کے یہیں رہو گے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ سعودی عرب ہے، دبئی، سعودی عرب، مکہ کے سامنے سائیکلیں چلا رہی ہیں، حرم شریف کے سامنے عورتیں سائیکلیں چلا رہی ہیں، کوئی برقع کوئی عبایا اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ اور یہ اسلامک دیش ہیں، پاکستان، افغانستان، بھارت کے مسلمان، بنگلہ دیش، انہوں نے یہ ترقی کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دبئی کا شیخ، اس کی بیوی یورپین ڈریسنگ کرے، بھارت کا مسلمان شاہ رخ خان، ایک پٹھان کی فیملی پردہ نہ کرے، لیکن جو کنورٹڈ 2% کے ہیں وہ برقعے اور پردے کو زور دیں۔ پروفٹ محمد کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔ بنو ہاشم قبیلے کے جو ڈیسینڈنٹ ہیں نا آج بھی، وہ جورڈن کے کنگ عبداللہ ہیں۔ جورڈن کا کنگ عبداللہ، جورڈن کا نام کنگ ہیشمٹ کنگڈم آف جورڈن، وہ بنو ہاشم قبیلے سے ہے۔ اس کی بیوی بیٹی کے ڈریسنگ دیکھ لیں، اور کوئی غلط ڈریسنگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ننگی پنگی گھوم رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی نا تو پھر یہ ہوگا۔ یہ دیکھ لیں نائجیریا کا لیفٹ پہ آپ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں نارتھ آدھے سے زیادہ نائجیریا مسلمان ہے، ساؤتھ کا آدھے سے کم کرسچن ہے۔ ایجوکیشن میں دیکھ لیں تو ساؤتھ کے کرسچنز کی ایجوکیشن 80% ہے، اور نارتھ کے مسلمانوں کی ایجوکیشن 30% ہے۔ تو پھر اس طرح تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بھارت کے حوالے سے یہ جو خبر آئی ہے کہ ایک مدرسہ ملا جس میں 40 چھوٹی بچیاں 14 سال کی، ان کو ایک ٹوائلٹ میں اور مختلف اندر بند کر دیا بہرائچ اتر پردیش میں، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ جو مسلمانوں کی پریکٹس ہے وہ ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے مدرسوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں کے اندر CCTV لگائے جائیں، جو کہ یہ کبھی لگانے نہیں دیں گے۔ کی جو آپ نے انڈیکیٹرز بتائے سارے، وہ سارے انڈیکیٹرز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں پچھلے سال تک کہ پاکستان ایک ٹیک آف اسٹیج میں ہے، جہاں پہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں رہا پچھلے سال، اس کے علاوہ آپ کے ٹیکس کلیکشن وغیرہ بھی کسی حد تک بہتر ہو گئی، اینڈ جو آپ کے ڈیفیسٹس کے جو جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سب ٹھیک ہونے لگی، پرائمری ڈیفیسٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ٹیک آف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، رن وے پر ہی ہے۔ جی ہاں بالکل، جیسے ٹیک آف پوزیشن میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لانچ ہو جانا چاہیے کسی راکٹ کو، اس کو فوراً اس ٹریجیکٹری میں جانا چاہیے، وہ ٹریجیکٹری نہیں نظر آ رہی۔ پروکٹر اینڈ گیمبل، ایک 2-3 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کروں گا۔ یہ پالیسیز کا ایک جس کو کہنا چاہیے ہم فیلیور ہے، کہ آپ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت اچھی فارن پالیسی کی طرف جا رہا ہے، آپ کو بہت بڑے بڑے ممالک جو ہیں، امریکہ ہو یا سعودی عربیہ ہو، جن کے پاس بہت سارا فنڈنگ ہے، وہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں سے انویسٹر آپ کا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے جو انویسٹرس ہیں، ان کے جو بزنسز ہیں، وہ پاکستان کو ہمارے ہی انویسٹرز کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ بزنس مین صاحب کا دیکھنے کا رویہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں آ رہا تھا جب آپ نے وہ PNG کی بات کی، اب PNG نے کیا کہا ہے؟ PNG نے بڑی ہی ہمارے لیے الارمنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ بہت اچھی ہے پاکستان کے، مارکیٹ نہیں چھوڑتے، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہمارا رہے گا، ہیوج مارکیٹ، کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس کو تو وہ چھوڑیں گے نہیں، یہاں پہ ان کے برانڈز اسٹیبلش ہیں، ان کو بھی وہ اپنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ مارکیٹ میں رہیں گے لیکن پروڈکشن یہاں نہیں کریں گے۔ اب دس از جو ہمارے لیے ورثم ہے کہ ہم پہلے ہی جتنے بھی آپ پڑھیں گے اگر کبھی بھی IMF کے پروگرامز، تو اس میں یہ کہے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ جو آپ کی امپورٹڈ کنزمپشن کی بیس جو آپ نے گروتھ لی، اس کی وجہ سے آپ کا بسٹ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ایک سمپل ہمیشہ ہمارا کہ جی آپ نے اپنی ساری جو گروتھ کی وہ آپ نے امپورٹڈ کنزمپشن پہ کی۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ پروکٹر اینڈ گیمبل جو کہ یہاں پہ پروڈیوس کر رہا تھا، وہ اب باہر سے امپورٹ کر کے ہمارے یہاں بیچے گا۔ ناؤ دس از ورثم کہ اس میں آپ یو ول لوز یور جابس، 7,000 کے قریب یو ول جابس، ٹیکسز جو یہاں پہ آپ کو ملنے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کمال کیا
آپ نے یہ کمال کیا ہے کہ آپ نے جو نئی ٹیرف پالیسی لائے ہیں اس سال، اس میں آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنی ٹیرف جو ہے امپورٹ ٹیرف تو سب 6% پہ لے آئیں گے اگلے 3 آئٹم کے بارے میں، کہ جو آپ پھر چائنا سے کمپیٹ کر سکیں گے. 6% تو ویسے اکانومی اسکیل پہ کوئی بھی بڑا اکانومی، چاہے تائیوان ہو، چاہے چائنا ہو، ایون تھائی لینڈ ہو، وہ اکانومی اسکیل پہ کام کرتے ہیں. اس کو اگر آپ 6% کی آپ ٹیرف دیں گے تو آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی. کس انویسٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نظر آئے گا جب آپ کے یہاں بجلی کی قیمتیں، سارے انرجی کے کاسٹ زیادہ ہے، آپ کے ٹیکسز، جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکسز ایکسٹریملی انہوں نے بڑھا دیے پچھلے 2-3 سال میں، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ، اب اس وقت آپ کی انفلیشن جب 5-6% پر ہے، ہم 11% کی انٹرسٹ ریٹ ہے، تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس طرح ہائی ٹیمپر کی بات کی. اسی طرح ٹریٹ نے ان کو کافی، جلٹ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، تو ان کے بھی یہ جو ہے بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ ان کو کمپیٹ کرتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب مارکیٹ سے یہاں سے پروڈکشن اپنی لے کے جائیں، لیکن بات یہ کیا وہ پروڈکشن پہلے سے مہنگی لے کے آئیں گے یا سستی لے کے آئیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ سستی لے کے آئیں گے. جب آپ اپنے ٹیرس کو 6% پہ اگر لے آئیں گے تو وہ باہر بجلی کی پیسے بچا لیں گے، وہ وہاں پہ ٹیکسز کے ہی پیسے بچا لیں گے، وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کے پیسے ہی بچا لیں گے. تو ساری بچت. عزیز دوستوں، یہ آپ جو دیکھ رہے تھے نا، یہ ایکس منسٹر ہیں، اور انہوں نے جو کراچی کا بتایا ہے کہ کراچی کے ساتھ کس طرح لوٹ مار کی جاتی ہے، ریٹرن میں کراچی کو کیا ملتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اورنگی ٹاؤن کا حال یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں پچھلے مہینے کروڑوں روپیوں سے ایک سڑک بنی تھی، اس کا حال دیکھ لیں. کروڑوں روپیوں کے اس پہ سڑک بنی تھی، اس کا حال آپ دیکھ لیں. کیونکہ سندھ گورنمنٹ چوروں کی گورنمنٹ ہے، ڈاکوؤں کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی مینس ڈاکو. یہ پیپلز پارٹی کا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میں کرپشن برداشت نہیں کر سکتا، وہ قوم اور ملک دونوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اور پھر کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ سندھ کے شہروں کی حالت اور پنجاب کو دیکھیں، تو اس نے کہا پنجاب سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں، سندھ کے شہروں کا مقابلہ انٹرنیشنل شہروں سے، دبئی، لندن، پیرس سے. میں کیا بتاؤں یار، آدمی جھوٹ بھی تو کوئی طریقے سے بولے، یہ تو کتے کا بچہ کیسے جھوٹ بولتا ہے. اس کا جو چیف منسٹر ہے نا، مراد علی شاہ، سندھ کا، پچھلے 10-12 سال سے، وہ ایکس چیف منسٹر عبداللہ شاہ کا بیٹا ہے. جب میں ایم کیو ایم کے لیے کراچی میں جو آپریشن ہو رہا تھا، کیمپیننگ کرتا تھا یو این وغیرہ میں، اس وقت یہ چیف منسٹر تھا سندھ کا، عبداللہ شاہ. اس کا بیٹا اب چیف منسٹر 10-12 سال سے. تو اس کے باپ نے 8 جون 1994 کو کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر کراچی کی کایا پلٹ دیں گے. یہی چیز اس کا باپ بیٹا آج 31 سال بعد یہ بات کہہ رہا ہے. اور یہ انہوں نے واقعی کراچی کی کایا پلٹ دی. کراچی پتہ نہیں، یہ کراچی ہے بھائی، یہ کراچی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جس کے پیسے پہ لاہور اور پنجاب کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے. اس کا حال یہ ہے. یہ کراچی کے نالوں کے اوپر اسٹوڈنٹس اور لوگ کس طرح کراسنگ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. یہ بھی کراچی ہے، لیکن یہ ڈی ایچ اے ہے، یہ بحریہ ٹاؤن ہے. 2 نیشن تھیوری ہے، یہ 2 نیشن تھیوری ہے. بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے میں ورلڈ کلاس روڈز ہیں، مالز ہیں، پارکس ہیں، جم ہیں، سنیماز ہیں، کلبز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن کون وہاں رہتا ہے؟ کروڑ پتی بھی وہاں نہیں رہ سکتا، ارب پتی یا پھر آرمی کے لوگ. تو یہ کراچی ہے. کراچی کا حال یہ ہے. یہ آپ نے دیکھا، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہم سے ایکسٹورشن لے رہی ہے. ٹمبر مارکیٹ کے چیئرمین. کبھی بھی ختم نہیں ہوا، بتہ کراچی میں جاری اور ساری رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پولیس ہے. جب مدعی
ہماری کوششوں سے ہم جب پولیس میں کمپلین کراتے ہیں تو مدعی سے پیسے لیے جاتے ہیں. ایک ایس ایچ او نے پیسے لیے مدعی سے. اس کے بعد جب سی ٹی ڈی میں گیا تو سی ٹی ڈی والے الگ پیسے لیتے ہیں. پھر جب کورٹ میں پیش ہوتا ہے مدعی تو وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو کمپلیننٹس ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ بطہ خوروں کو ہی پیسہ دیا جائے. اور یہ پچھلے چند جو ہے ہفتوں سے یا مہینوں سے 50,000 لاکھ 2 لاکھ کی کہانی چل رہی تھی. کیونکہ 2 مہینے پہلے انہوں نے جو تقاضا جو ہے بطہ خوروں نے وہ 10 لاکھ سے کم پہ ڈیل نہیں کر رہے تھے. وہ بھی ہم نے پولیس کو کمپلین کی ہے اور لیکن اس کے بھی ملزم نہیں پکڑے گئے. اور جب ان سے بات کی جائے تو ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ جی وہ جو کالس آ رہی ہیں وہ بیرون ملک سے آ رہی ہیں. جب آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو ان بیرون ملک سے آپ لوگ کیوں نہیں پکڑواتے؟ انٹرپول کو کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال یہ نشان ہے. ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے صرف جو ان سے تصویریں کھنچوانے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو ہم نے اب رینجرز سے بھی کام کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بطہ خور جو ہے ان کو جب بھی سرجری ہوتی ہے وہ کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے اور صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا ملزم ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں ہے اور کس طریقے سے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور آپ بولتے ہیں گواہ نہیں ہے, تو گواہ کیسے اپنی جان کی بازی لگائے گا؟ آج تک گواہوں کو تو کوئی پروٹیکشن نہیں ملی, لیکن ملزموں کو پروٹیکشن ملتی ہے. اور یہ آج شور اٹھ رہا ہے, یہ کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اس لیے شور اٹھ رہا ہے. ورنہ یہی لوگ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے رہے تھے. جے ڈی سی والا کیس بھی آپ کے سامنے اس لیے آیا کہ اس شخص نے ہمت کی اور آپ کے سامنے کیس لے کر آیا, اور جو لوگ ملزم پکڑے گئے انہوں نے کروڑوں روپے دیے. آپ ذرا اس کی بھی تفتیش کریں نا کہ جن لوگوں نے دیے ان لوگوں نے دیے, اس کی ریکوری کر کے آپ جن سے لیے گئے ان کو پیسے واپس پہنچوائیں تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. ادروائز یہ بطہ خوری نہ کراچی میں ختم ہوئی ہے نہ ہوگی. شرجیل گوپلانی یہ بیچارہ رینجرز کہہ نہیں سک رہا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کراچی کی 200 مارکیٹوں سے رینجرز بھتہ اٹھاتی ہے, ایکسٹورشن 200 مارکیٹوں سے. یہ کراچی چیمبرز آف کامرس نے اپنے ممبران کو ارجنٹ سیکیورٹی ایڈوائزری دی ہے کہ کراچی میں اس حد تک معاملات خراب ہیں کہ اپنی حفاظت خود کرو. یعنی وہ کھل کے نہیں کہہ پا رہے کہ رینجرز وغیرہ پہ آپ دار و مدار نہیں رکھو. جتنا کرائم ہوتا ہے وہ پولیس اور رینجرز کی چھایا میں ہوتا ہے. عزیز دوستوں, یہ لندن کی ایک چوری ہوئی تھی رینج روور کار, وہ کراچی میں پکڑی گئی. کراچی پولیس کو انٹرپول نے ریکویسٹ کی ہے سندھ پولیس کو کہ یہ گاڑی واپس کریں. لندن سے چوری کی ہوئی گاڑی کراچی انٹرنیشنل کرائم کا گھر بن چکا ہے بھائی. اور یہ ہے کہ یہ صورتحال ہم پاکستان کی دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی کی. کراچی کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کراچی کسی کام کا نہیں رہا. اور یہ ہے کہ صرف لوٹ مار کے لیے کراچی بچا ہوا ہے. کراچی سے جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کر لو, باقی کراچی کو یہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. عزیز دوستوں, میں کیا کیا آپ کو کراچی کے حوالے سے بتاؤں. حال خراب ہے. کریم آباد انڈر پاس کا منصوبہ 4 سال سے چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا انڈر پاس 100 میٹر کا یا 200 میٹر کا ہوگا, ٹنل نہیں ہے کوئی. 4 سال سے 1.5 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا. آلریڈی اس پہ 3 ارب 70 کروڑ لگ چکے ہیں. کرپشن کی انتہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دبئی, یورپ اور امریکہ میں یہ سندھ گورنمنٹ کے معمولی گریڈ 16 کے آفیسرز کی پراپرٹیاں ہیں. مطلب آپ چھانے اگر پیپروں کو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ گریڈ 16 کا آفیسر جس کی سیلری 25-30 ہزار روپیہ ہے, اس کی کروڑوں کی ملینز آف پاؤنڈ اور ڈالرز کی پراپرٹیاں ہیں. تو عزیز دوستوں, اس ملک کا کیا رونا دھونا جہاں پہ خود عوام ہی اٹھنے کو تیار نہیں, آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. ایک
चिड़िया के बच्चे को कोई सांप आ जाता है तो चिड़िया सांप से लड़ जाती है, बंदर के बच्चे को कोई छेड़ दे बंदर झपट पड़ता है। ये तो जानवरों से बदतर है, मुर्दार हैं बिल्कुल। इनके ऊपर जुल्म पे जुल्म करे जा रही है पाकिस्तान की फौज और उनके टट्टू सिंधी जागीरदार और मुहाजिर जागीरदार। अरबों रुपया फेडरल गवर्नमेंट मुहाजिर एमएनएस एमपीएस जो कि हारे हुए थे जबरदस्ती जितवाया गया है उनको दे रही है। वो कोई काम नहीं हो रहा उनका, काय के लिए दे रही है भाई? तो ये है कि लूटमार का बाजार गर्म है, अवाम सत्तू पी के सो रही है। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।